اوکے سٹاپ. جب آپ نے آنا جانا ہے ادھر اکیڈمی میں اور جب اسکول جانا ہے آپ نے تو اس وقت بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آتے جاتے اسی کاؤنٹر کے اوپر سارے اپنے اپنے کاؤنٹر کو 0 پہ کر لیں اور کوشش کریں اپنا اس کو پرچیز کریں. اس کاؤنٹر کو آپ نے کم از کم کتنی مرتبہ تقریباً پڑھ لیا ہے؟ یس دکھانا آپ نے. جیسے یہ کہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کاؤنٹر، تو اس کے اوپر آپ نے پڑھا ہے 200 مرتبہ تقریباً، ایسے ہی ہے نا، 200 ٹائم پڑھا. اسی طرح سب بچوں نے تقریباً 100 ٹائم پڑھ لیا ہے. تو 100 ٹائم آتے جاتے اسکول میں بریک میں اس کاؤنٹر کو جو یہ آپ مجھے یہ دکھائیں ذرا کاؤنٹر کس کے پاس ہے، کتنے کتنے ہیں. ایک ایک کاؤنٹر ہے، ہاں سامنے ادھر نیچے کریں گے تو یہ ناظرین یہ کاؤنٹر اپنے بچوں کو بھی اس کو یہ پرچیز کر کے لے کر دیں تاکہ بچے ہیبچول ہوں، عادی ہوں ذکر و درود کے، درود پاک کے. آپ کسی کو بچے کو اپنے کام بھیجتے ہیں، فار ایگزامپل کہ بیٹا وہاں سے جا کر فلاں چیز لے آؤ، اور کسی بھی شاپ پر کسی بھی سٹور پر آپ بچے کو ساتھ کاؤنٹر دے دیں. یہ جیسے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے ان کو نماز کا عادی بنایا تھا کہ بیٹا اگر نماز پڑھو گے تمہیں صلات پڑھو گے تمہیں شکر ملے گی، اگر تم نماز پڑھو گے تمہیں شکر ملے گی. اور فرمایا جب ایک دن وہ بھول گئیں شکر مصلے کے نیچے رکھنا تو کیا ہوا، تو انہوں نے دعا کی اللہ تو میری لاج رکھ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مصلے کے نیچے شکر ہی شکر، اس لیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، گنج کہتے خزانے کو، گنج شکر کا خزانہ والے بزرگ، تو انہوں نے بہت ریاضت مشقت کی، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، نوافل پڑھے، درود پاک پڑھا، نوافل پڑھے، اس طرح لوگوں کو تبلیغ کی، اللہ کا ذکر کرتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے. سونے کا اگر کسی کو مٹی کا ڈھیلا بھی دیتا تو وہ بھی سونے کا بن جاتا کچھ پڑھ کر، تو لوگ بھی جا کر ویسے ہی کرتے اور درود پاک پڑھتے یا کوئی بھی کلمہ پڑھتے. تو پھر بابا جی کے باپ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب دوبارہ آتے تو کہتے کہ بابا جی آپ نے جو کلام پاک رات کو پڑھا تھا ہم نے بھی وہی پڑھا ہے کلمہ شریف، اور ہمارے جو کنکرے اور سنگریزے ہیں اسی طرح رہے ہیں، جو آپ نے پڑھ کے دیے تھے تو وہ سونے کے بن چکے تھے. صلو علی الحبیب. سبحان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے نا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے کہا کہ فقیر تھا، انہوں نے کہا حضرت علی کے پاس چلے جاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چند کنکریاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کنکریاں جو ہیں وہ کچھ پڑھ کر مٹھی میں کسی فقیر کو دیں اور کہا کہ ان کافروں کے سامنے جا کر اس کو کھول لینا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی مٹھی کے اوپر چند کنکریاں اٹھا کر اس کو کہا کہ مٹھی بند کر لو، اور ان کافروں نے جنہوں نے مذاق بنانے کے لیے کہ علی کے پاس چلے جاؤ ان سے جو مانگو گے آپ کو ملے گا، انہوں نے ایز اے جوک یعنی مذاق کے طور پر حضرت علی کے پاس بھیجا، اور حضرت علی نے کچھ کنکریاں، یہ روایتوں میں آتا ہے کچھ گٹھلیاں دیں اور درود پاک پڑھ کر پھونکا اور کہا کہ ان کافروں کے سامنے جنہوں نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے ان کی طرف آپ نے جا کر یہ کھول دینی ہے مٹھی. تو جب اس فقیر نے وہ مٹھی جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی ہوئی دم کی ہوئی اس کنکریوں کے اوپر یا گٹھلیوں کے اوپر جو ہے نا وہ جو دم کر کے کہا تھا کہ کافروں کے سامنے کھول دینا، تو الحمدللہ درود پاک کی برکت سے اس کی جو ہتھیلی تھی جب اس نے کھولی کافروں کے سامنے جا کر تو وہ سونے کی اشرفیاں بن چکی تھیں. یہ تھی درود پاک کی برکت. اور درود پاک کا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے جب گاڑی چلائیں، جب ویسے کوئی بھی کام کریں تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جو بھی اسکول کالج اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اور درود پاک کو مکمل لکھنا چاہیے. جو سلام بنا دیتے ہیں درود پاک کا ڈونڈا
بنا دیتے ہیں. دیکھیں ایک قطرہ سیاہی کا 1 انچ کاغذ اور 1 منٹ بھی نہیں لگتا. صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں لکھتے تو کم از کم علیہ السلام لکھ لیا کریں. تو یہ جو جس نے اس کو ایجاد کیا تھا سواد سلعم لکھنا، وہ اس کے ہاتھ کے اوپر وہ فالج ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ جو شل ہو گیا تھا. یعنی جس نے یہ سواد کا ڈنڈا ایجاد کیا تھا وہ اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر فالج گر گیا تھا، وہ نکارہ ہاتھ ہو چکا تھا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم لکھیں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب درود پاک تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو تو انشاءاللہ وہ یاد آ جائے گی، انشاءاللہ وہ یاد آ جائے گی. تو درود پاک کی برکت سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں. اگر پیپر میں بجائے نقل مارنے کے، کسی کی چیٹنگ کرنے کے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آنکھیں بند کر کے ہمیں جیسے ابھی آپ درود پاک پڑھ رہے تھے ایسے ہی جو ہے نا وہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھولا ہوا سوال بھی اور بھولی ہوئی چیزوں بھی بحکم حدیث. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سچے رسول صادق الامین کفار نے بھی آپ کو کہا تھا اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور کفار یہ کہتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں. صلو علی الحبیب اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈیئر ویئرز، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہے. اگر اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ بنانا چاہتے ہیں نیک پرہیزگار متقی اور درود پاک کا عادی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کاؤنٹر دکھائیں، بچے کاؤنٹر دکھائیں، یہ والے کاؤنٹر انہیں لے کر دیں تاکہ سب بچے جو ہے نا وہ اپنے کاؤنٹر چیک کروائیں. کاؤنٹر جو ہے یہ والے، کسی بچے کو 500 پڑے گا. اس طرح اپنی جو مائیں ہیں، جو پیرنٹس ہیں، اپنے بچوں کو یہ کاؤنٹر کم از کم یہ جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہے ہیں اس طرح اکیڈمی میں، اسکول کالج میں اگر یہ لے کر رکھ لی جائیں اور اسمبلی وغیرہ میں پڑھائے جائیں تو انشاءاللہ الکریم ان کو عادی بنیں گے. وہ درود پاک درود السلام پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا سینہ بھی روشن ہوگا، انہیں بھولی ہوئی ان کا دماغ بھی روشن ہوگا، بھولی ہوئی چیزیں بھی انہیں یاد آئیں گی. تو انشاءاللہ آپ نیت کر دیں کہ سودا لیتے آتے جاتے اگر آپ کا کاؤنٹر نہیں ہے، زبانی بے شمار بے حساب جب آپ پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے نبی درود پاک خود بھی پڑھتے ہیں اور فرمایا اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو اس پیارے حبیب پر. ٹھیک ہے، تو خوب اور درود اور سلام بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کم از کم 313 مرتبہ جو درود شریف روزانہ پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.